वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग सआदत हसन मंटो का मशहूर अफसाना नया कानून के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हम लोगों ने सआदत हसन मंटो का मुख्तसर तारुफ एक वीडियो में किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, अफ़साना को पढ़ने से पहले मैं इस अफ़साना का जो मरकज़ी किरदार है, उसके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ ताकि आपको अफ़साना समझने में बिल्कुल आसानी हो। अफ़साना नया कानून का मरकज़ी किरदार मंगो कोचवान है। मंगो कोचवान के ज़रिए मंटो ने एक सीधे-साधे अनपढ़ तांगे वाले की समझ को बहुत ही खूबी के साथ पेश किया है। ये अफ़साना उस दौर में लिखा गया था जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों की ये हुकूमत मंगो कोचवान को बहुत खलती थी और मंगो कोचवान चाहते थे कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में खुद का एक कानून पास हो, अपना कानून हो ताकि हम अपने एतबार से जिएँ, सब कुछ अपने एतबार से करें और अंग्रेज़ों के ज़ुल्म-ओ-सितम से बचें। ये मंगो कोचवान चाहते थे और नया कानून में यही मरकज़ी किरदार है मंगो कोचवान। तो चलिए गाइज़, स्टार्ट करते हैं नया कानून अफ़साना को। मंगो कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। उसकी तालीमी हैसियत सिफ़र के बराबर थी। लेकिन क्या है कि मंगो कोचवान वो तालीम में बिल्कुल ज़ीरो था। बिल्कुल सिफ़र उनकी हैसियत थी और उसने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा था। कभी भी वो स्कूल गया भी नहीं था। इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। स्कूल वो कभी गया नहीं था। स्कूल ना जाने के बावजूद भी उसे हर तरह का इल्म उसके पास था। वो हर तरह की चीज़ों के बारे में जानता था, वो हर चीज़ से वाकिफ़ था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगो की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। जिसको भी किसी चीज़ के बारे में जानना होता था फ़ौरन मंगो कोचवान के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि मंगो कोचवान बहुत सारी चीज़ के बारे में मालूमात वो रखते थे। आगे है, पिछले दिनों जब उस्ताद मंगो ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में, मुदब्बिराना अंदाज कहते हैं, मुदब्बिराना का मतलब होता है समझदारी, मुदब्बिराना अंदाज में पेशन गोई की थी। पेशन गोई यानी प्रिडिक्ट की थी। देख लेना, क्या पेशन गोई की थी? देख लेना चौधरी, थोड़ी ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। ये इन्होंने पेशन गोई की थी। और जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है, गामा चौधरी ने मंगो कोचवान से पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगो ने बड़ी मतानत से, मतानत का मतलब होता है संजीदगी, बड़ी मतानत से जवाब दिया था, विलायत में और कहाँ। स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर शख्स को उसका पता चल गया, तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगो की बड़ाई का एतराफ़ करने लगे। जब मंगो ने पेशन गोई की थी कि स्पेन में जंग छिड़ने वाला है और हकीकत में जंग छिड़ गई, तो सब उसकी तारीफ करने लगे, एतराफ़ करने लगे। और उस्ताद मंगो उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। तबादला ख्याल करना, बाहम गुफ्तगू करना। वो किस चीज़ पर बाहम गुफ्तगू कर रहे थे? हिंदू मुस्लिम फसाद पर। उस्ताद मंगो को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी। वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे और उसका सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, लेकिन वो हमारे देश पर सिक्का चलाते हैं, इसलिए वो उन लोगों से नफ़रत करते थे और तरह-तरह के ज़ुल्म ढाते हैं। मगर उसके तनफ़ुर की सबसे बड़ी वजह थी तनफ़ुर
نفرت کرنا، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاونی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ نفرت اس لیے کرتے تھے کہ انگریز لوگ ہندوستانیوں پر ظلم کرتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے، کتوں جیسا سلوک کرتے تھے، اس لیے منگو کوچوان کو ان سے نفرت تھی۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا، سرخ لال سفید کا مطلب ہوتا ہے سفید، سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلا سی آ جاتی۔ متلا کا مطلب ہوتا ہے ناخوشگوار، ابکائی، ابکائی سی آ جاتی۔ نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آتی ہے، مجھے وہ لاش یاد آتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو، اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی، مقدر کا مطلب بے مزہ رہتی، اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کا سگریٹ پیتا یا حقے کی کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہتا تھا، آگ لینے آئے تھے، اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں۔ ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے۔ یوں روب گانٹتے ہیں، روب کا مطلب ہوتا ہے ڈر، یوں روب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا، وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا، یعنی وہ انگریزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ برائی کرتا رہتا تھا، اپنا غصہ دکھاتا رہتا تھا منگو کوچوان۔ شکل دیکھتے ہو نا، شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی، جیسے کوڑ ہو رہا ہے، بالکل مردار، ایک دھپے کی مار، اور گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ تیری جان کی قسم، پہلے پہل جی میں آئی کہ ملاؤن کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں۔ ملاؤن کا مطلب ہوتا ہے یہ ملعون سے ہے جس کو ہم لعنت کرتے ہیں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے۔ ہتک کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی کی قمیص کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگتا۔ منگو کوچوان: قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ یہ انگریزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں، رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے۔ یہاں پہ منگو کوچوان نیا قانون کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی نیا قانون بنے گا تو ان لوگوں سے ہمیں نجات مل جائے گی، ہمارا ملک اور ہمارے دیش کا قانون چلے گا۔ تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لادی اور ان کی گفتگو سے اس کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے، یعنی نیا قانون لاگو ہونے والا ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ بہت خوش ہوا۔ وہ مارا وہ مرواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہی وہ جدید آئین یعنی نیا قانون یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا۔
مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سی بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر بانگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھاوے۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچ کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسی ہی بلند آواز میں کہا، حد تیری ایسی کی تیسی۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت ہی بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت بے چین تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آدھے گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بے دلی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کی نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، لاگو ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑ رہا تھا۔ وہ بے حد مسرور تھا، مسرور یعنی خوش تھا، وہ بے حد مسرور تھا۔ خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں کو، اسی نام سے منگو کوچوان یاد کرتا تھا انگریز کو سفید چوہوں کے نام سے، کی تھتھنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ آگے ہے استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا، اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں۔ اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا، اور 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں پیدا ہونے والی تھی وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی۔ استاد منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب کبھی کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں اتنے بم ساز پکڑے گئے ہیں یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا۔ پیش خیمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے والی بات کو پیش خیمہ کہتے ہیں۔